السلام علیکم دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ قابیل نے جب ایک عورت کی وجہ سے اپنے بھائی حابیل سے حسد کیا اور بالآخر اسے قتل کر دیا تو پھر کیا ہوا۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو براہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ آگے شیئر کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام حج کی نیت سے مکہ گئے ہوئے تھے۔ اس نے ان کے پیچھے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ یہ روئے زمین پر پہلا قتل تھا، اس لیے قابیل جانتا نہیں تھا کہ وہ اپنے بھائی کو کیسے قتل کرے۔ تو شیطان نے اس کے سامنے ایک پرندے کا سر پتھر پر رکھ کر دوسرے پتھر سے پھوڑ دیا۔ قابیل کو پتہ چل گیا کہ اس طرح قتل کرنا ہے۔ حابیل چونکہ بکریاں چرایا کرتے تھے تو ایک درخت کے نیچے سوئے ہوئے تھے۔ قابیل نے ان کے سر پر پتھر مار کر انہیں قتل کر دیا، اور اس وقت حابیل کی عمر 20 سال تھی۔ قابیل نے جب حابیل کو قتل کر دیا تو اب یہ نہیں جانتا تھا کہ کیا کرے۔ اسی طرح چھوڑ دینے پر اسے یہ خطرہ تھا کہ درندے کھا جائیں گے، تو وہ اپنے بھائی کی لاش کو بوری میں ڈال کر پھرتا رہا یہاں تک کہ لاش بدبودار ہو گئی۔ اسے چھپانے کا کوئی طریقہ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ میں کیا کروں، بہت ہی پریشان تھا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہے۔ قابیل مجرم ہونے کے باوجود جب اس پریشانی میں پھنسا ہوا تھا تو اپنے بھائی کی لاش سے کیا کرے۔ دنیا میں پہلی موت تھی، قبر کھودنے دفن کرنے سے وہ بے خبر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی مشکل حل کرنے کے لیے اس کا معاون کوے کو بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے، وہ دونوں لڑے، ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا اور اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کو کریدا، اور مردہ کوے کی لاش کو اس گڑھے میں ڈال کر اوپر مٹی ڈال دی۔ اس سے قابیل کو بھی پتہ چل گیا کہ میں نے بھی ایسا ہی کرنا ہے، اور بہت پشیمان ہوا کہ میں اس کوے سے بھی زیادہ عاجز ہو گیا، اتنا کام بھی نہ کر سکا۔ قابیل کو ندامت اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے نہیں تھی، اور نہ ہی وہ تائب ہو رہا تھا، بلکہ اسے ندامت اس پر ہوئی کہ وہ بھائی کی لاش کو اٹھائے پھرتا رہا اور کوے سے بھی کم عقل رہا کہ اسے دفن نہ کر سکا، اور اس وجہ سے نادم ہو رہا تھا کہ وہ بھائی کو قتل کرنے کے باوجود اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہوا تھا، کیونکہ اس سے ماں باپ بہن بھائی سب ناراض ہو گئے تھے۔ اور وجہ یہ بھی تھی کہ جب اس نے دیکھا کہ ایک کوے نے بڑی مہربانی سے دوسرے کوے کی لاش کو دفن کیا تو یہ اس پر نادم ہوا کہ مجھے تو اپنے بھائی پر اتنا رحم بھی نہیں آ سکا جتنا کوے کو ہے۔ واضح ہوا کہ اس نے کوئی توبہ نہیں کی، اور ندامت اسے صرف اپنی حماقت پر تھی۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو اس کی عقل زائل ہو گئی، دل میں سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی، اسی طرح پاگل ہی رہا یہاں تک کہ مر گیا۔ قتل کرنے سے پہلے اس کا رنگ سفید تھا، اور قتل کے بعد اس کا تمام جسم کالا ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کی سرزمین سے واپس ہونے پر قابیل سے پوچھا، تمہارا بھائی کہاں ہے؟ اس نے کہا، میں کوئی اس کے ذمہ دار تو نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا، تو نے اسے قتل کر دیا ہے، اسی لیے تیرا جسم سیاہ ہو گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام بیٹے کے قتل پر اتنے زیادہ غمزدہ ہوئے کہ 100 سال تک آپ مسکرائے نہیں۔ 100 سال کے بعد آپ کو ایک بیٹے کی بشارت دی گئی، یعنی آپ کو کہا گیا، اللہ آپ کو زندہ رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو ایک اور بیٹا عطا فرمانے والا ہے، تو آپ مسکرائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو حابیل کے قتل ہونے کے 50 سال بعد حضرت شیش علیہ السلام عطا ہوئے اور آدم علیہ السلام کے ولی عہد بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی ظلماً قتل ہوگا، اس کے قتل کا عذاب آدم علیہ السلام کے پہلے قاتل بیٹے پر ہوگا، کیونکہ سب سے پہلے اسی نے قتل کی ابتدا کی، یعنی جس طرح قتل کرنے والے کو قتل کا عذاب ہوگا، اسی طرح قتل کی ابتدا کرنے والے کو بھی عذاب ہوتا رہے گا۔
تو دوستوں، اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے ہمارے اس چینل اللہ والوں کی باتیں کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔